ہم غلام کہتے تھکتے نہیں ہیں، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اور اللہ سے ہمیشہ دست بدعا رہنا چاہیے کہ اللہ ہم کو توفیق دے ان باتوں پر عمل کرنے اور اپنے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس میں کامیاب ہوا، جو اطاعت کر پایا، جو اس مشکل جو ہم نے ایک پیمان باندھا ہے نبی برک کے ساتھ، اس میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو یہی اصلی کامیابی ہے۔ اسلام نے آپ کو ڈاکٹر بننے سے منع نہیں کیا، اسلام نے آپ کو پروفیسر بننے کا منع نہیں کیا، کوئی ٹیکنالوجیکل آئیکن بننے سے منع نہیں کیا، کوئی سائنسدان بننے سے منع نہیں کیا، بہت بڑا بزنس ٹائکون بننے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن کہا ہے کہ جہاں بھی جاؤ، جس مقام پہ بھی جاؤ، جس شعبہ زندگی میں آپ مصروف عمل رہو، لیکن مجھے یاد رکھو، اپنے اللہ کو یاد رکھو، اپنے نبی کو یاد رکھو، کیونکہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، وہ مسلمان کو پڑھتے۔ ابھی حفیظ صاحب کہہ رہے تھے دلوں کا زنگ دور کرو، کینہ دلوں سے نکالو، کبر کو ختم کرو۔ اس میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ معاف کرنا سیکھو۔ اگر ہم کسی کو معاف کریں گے تو اللہ بھی ضرور ہم کو معاف کرے گا۔ ہم نے معاف کرنا سیکھا ہی نہیں۔ معاف کرنا، درگزر کرنا ہمارے نبی کی شان تھی۔ سب سے بڑا وصف، وہ لوگوں کو عزتیں عطا کرتے تھے، وہ ان کی پگڑی نہیں اچھالتے تھے، ان کا مان رکھتے تھے، ان کی عزت رکھتے تھے، ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے تھے، اور بہانے ڈھونڈتے تھے درگزر کرنے کا، معاف کرنے کا۔ یہ ہمارے نبی کا سب سے بڑا وصف ہے جو ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے معاف کرنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے، ذرا سوچئے، جس طرح ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، اگر اللہ ہم کو معاف نہ کرتا رہے، ہم تو ایک قدم نہیں چل سکتے۔ دن میں کتنی بار ہماری پکڑ ہوگی۔ آپ یہ سمجھیے، میں رات کو بھی آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ جڑے رہیے، مساجد کے ساتھ جڑے رہیے، اپنے بزرگوں کے ساتھ جڑے رہیے، بزرگوں کا مان رکھیے، ان کا احترام کرنا سیکھیے، عادت بنا لیجیے۔ آپ اپنے بزرگوں کا، آپ اللہ کا، آپ دینی شعار کا احترام کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا احترام کریں گے۔ وہ کرم والا ہے، وہ عزتیں عطا کرنے والا ہے۔ اس کے دربار سے جتنا جڑو گے، جتنا جھکو گے، یہ کوئی بادشاہ کا دربار نہیں، کسی عام بادشاہ کا، تو کوئی سرکاری دربار نہیں ہے، یا کوئی دنیاوی دربار ہے، جتنا آپ وہاں جھکتے جائیں گے وہ اور دبانے کی کوشش کریں گے۔ یہ واحد دربار ایسا ہے جہاں آپ بندگی کی انتہا کرو گے، آپ کا مقام بلند ہوتا جائے۔ نبی برک صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی انتہا کر دی، ان کا لقب بھی عبد ہو گیا، اور ان کو مقام محمود عطا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے، اس کا قانون ہے۔ تو آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں،
میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ وقت کی بہت ضرورت ہے۔ ہم جڑے رہیں، اپنے گھر پلٹ آئیں، اپنے نبی کے پاس پلٹ آئیں۔ ہم بہت دور جا چکے ہیں، واپس آنا۔ اور جب بھی کوئی آپ کو دینی کام کے لیے، کسی خیر کے کام کے لیے پکارتا ہے، لپک لیں۔ آپ کے لیے کوئی خیر کے کام میں کوئی آپ کے پاس آتا ہے، چندے کے لیے آتے ہیں، مسجد کے لیے آتے ہیں، کسی تعلیم دانشگاہ کے لیے آتے ہیں، یا اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو احسان سمجھ کے مت دیا کریں اس کو، بلکہ یہ جان لیں ان لوگوں کا احسان ہے جو آپ کو یاد دلا رہے ہیں، جو اللہ کی طرف سے پکار دے باندھ دے رہے ہیں، کیونکہ آپ کی مصروف زندگی میں آپ کو وقت نہیں ملتا، ان باتوں کی طرف توجہ کرنے کا وقت نہیں ملتا ہے۔ کوئی آتا ہے آپ کے پاس، اور پھر یہ ہمارا کام نہیں دیکھنا ہے، ہم اس نیت سے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، آپ کا قبول آپ کا ادا ہو گیا، آپ زکوٰۃ کی صورت میں دیتے ہیں، صدقے کی صورت میں دیتے ہیں، فی سبیل اللہ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں، اللہ کے کسی خیر کے کام میں، مسجد کے لیے دیتے ہیں یا عیدگاہ کے لیے دیتے ہیں، وہ ادا ہو گیا۔ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری، اللہ ان سے پوچھے گا، آپ سے نہیں پوچھے گا وہ۔ اور پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں، تبصرہ کرنے کے بعد اپنا وہ سارا ضائع کر دیتے ہیں جو کچھ آپ نے اللہ کی راہ میں دیا۔ اس چیز سے بچیں۔ یہ کوئی قومی شاعر نہیں، زندہ قوموں کی نشانیاں نہیں ہوتی۔ آج ہم پچھلے 2 سال سے آپ کے سامنے گزارش کرتے آ رہے ہیں، ایک رقبہ آپ کے عیدگاہ کے متصل قومی ضرورت ہے ہماری، غیر مسلموں کے پاس ان کا بڑکپن، ان کی اچھائی وہ ہم ہی سے رجوع کیا انہوں نے۔ لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں، 2.5 سال ہو گئے۔ جو مطلوبہ رقم تھی اس کا 3 حصہ بھی ہمارے پاس نہیں پہنچا ابھی۔ کل کو کہاں اور چیز بن جائے پھر سر پیٹتے رہ جائیں گے۔ یہ زندہ قوموں کی نشانیاں نہیں ہوتی۔ ٹوٹ پڑے ایسے کاموں میں۔ یہی بچت ہے۔ ابھی حفیظ صاحب آپ کو کہہ رہے تھے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی آپ کے لیے خزانہ ہے، وہی آپ کے پاس، وہی دولت ہے، وہی متاع ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور بات یاد ہے کہ آپ کے پاس وہ لوگ آئیں گے، 1-2 فارم ہر گھر سے بھر رہے، وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک رقبہ ہم ہاتھ سے نہیں جانے دیں، قومی ضرورت ہے ہماری۔ آج آپ سب لوگ تشریف لائیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے گوش گزار یہ بات کروں کہ ابھی 3 حصہ بلکہ 4 بھی پہنچا ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ آپ خود بتائیے پھر کریں کیا اس کے لیے۔ لیکن بہرحال وقت پہ آپ کو بتا دوں گا میں، زندگانی رہی۔ لیکن ایک اور چیز یاد رکھیے گا، ہر دور میں بانگ دینے والے نہیں ہوتے۔ آج سلسلہ ایسا تو ہو رہا ہے، ہر چیز کا حساب ہوگا، ہر چیز، تقریر بھی نقد ہوگی، نماز بھی نقد ہوگی، نماز پڑھانے والا بھی پیسے کے بغیر آپ کو نہیں ملے گا، تقریر کرنے والا بھی پیسے کے بغیر نہیں ملے گا، اور آپ کا آواز دینے والا بھی پیسے کے بغیر نہیں ملے گا۔
جو صورتحال اس وقت ہندوستان میں برصغیر میں اور خصوصاً آپ کی ریاست میں ہو رہے ہیں، مختلف اطراف سے اس پر حملے ہو رہے ہیں، آپ کی جائیدادوں پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ کی مساجد پہ حملے ہو رہے ہیں، مسجدوں کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، ان کے نیچے سے وہ مندر ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ ہم ابھی انہیں تبصروں میں رہیں گے کہ کون کیا کرتا ہے۔ اٹھو اگر نہ ہوگا پھر حشر کبھی، دیکھو زمانہ قیامت کی چال چل گئی، جھاگ جائیے۔ اور یہ دن اسی اعادے کے ہوتے ہیں، قومی حمیت، قومی غیرت۔ اور میں بارہا آپ سے گزارش کر چکا ہوں، یہ جو ہم پیسہ کمانے کی دوڑ میں لگے ہیں، خدا کو بھی بھول بیٹھے ہیں، نبی کو بھی بھول بیٹھے ہیں، اس کے ہر حکم سے بغاوت کرتے ہیں۔ بغاوت کی حد تک ہم دلیر ہو چکے ہیں۔ کوئی تخصیص میں پیسہ آنا چاہیے، کس راہ سے آئے، اور اس حرام کمائی کے حرام پیسے کی جو سب سے پہلی کیجولٹی ہوتی ہے وہ غیرت اور حمیت ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں گے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ہم شاید اس زمرے میں شامل ہو گئے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے آنکھیں ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں، کان ہوتے بھی نہیں سن پاتے ہیں، اور دل کے ہوتے ہوئے بھی سمجھ نہیں پاتے ہیں، محسوس نہیں کرتے ہیں غلط کیا ہو رہا ہے، صحیح کیا ہو رہا ہے۔ یہ دن، یہ میلاد، یہ اسی لیے ہوتے ہیں ہم تجدید وفا کریں، پلٹ آئیں اپنی اصل کی طرف جو ہمارا الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، کیونکہ کل جانا ہے اور پرچہ ہمیں تھما دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کو معلوم نہیں کہ وہاں کیا پوچھا جائے گا۔ یہ پہلا امتحان ہے جس میں پرچہ آپ کے پاس پہلے ہی موجود ہے کہ کیا سوال پوچھے جائیں۔ بہرحال میں آپ، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، جو صورتحال ہے بالکل، ایک تو ہم خود بھی اس کی طرف راغب ہیں، دوسرا اس کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے۔ پوری ریاست نشے کی لت میں لپیٹ دی گئی ہے۔ اس کے لیے باہر سے کوئی مدد کرنے والا نہیں، ہم نے خود ہی اپنی مدد آپ کرنی۔ اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا ہے جو خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اور ہدایت کے لیے ہم نے کوئی سلمان خان نہیں ڈھونڈنا ہے جن کو آج کل ہم نے آئیکن بنائے ہیں اپنے لیے، آئیڈیل بنائے ہیں اپنے لیے۔ ہمارے بچے، خصوصاً ہمارے بچے، ان کا سب سے بڑا آئیڈیل کوئی فلم ایکٹر ہے، کوئی کرکٹر ہے۔ ہمارے لیے تو اسوہ حسنہ مقرر کیا گیا ہے۔ چلیے یہ بھی نہیں، کسی سائنٹسٹ کو ہی آئیڈیل بناتے، کسی بہت بڑے مفکر کو ہی آئیڈیل بناتے ہیں، وہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم پلٹ آئیں اپنے گھر کی طرف۔ یہی اصل ہے ہماری، یہی ہماری پہچان ہے، اسی نام سے ہم کو دنیا میں جانا جاتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کرے یہی پہچان لے کے ہم جائیں صحیح معنوں میں کہ مسلمان ہو کے اس دنیا سے اٹھیں۔ اللہ آپ کا سب کا حامی و ناصر۔ اب میں دعوت دوں گا حضرت مولانا ارشد ندوی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنا خطاب کریں۔